السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے سوال میں 1.3 سوال کور کیا تھا اور 1.3 ہے کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں رائج 4 طریقے، ٹھیک ہے۔ تو آج چوتھا سوال ہے، لانگ سوالات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ 1.4 سوال ہے، ہم پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن 12ویں کلاس، امام غزالی کے تجویز کردہ مقاصد تعلیم تحریر کریں یا مسلمانوں کے نظام تعلیم کے 5 مقاصد تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ 12ویں کلاس کے ایجوکیشن کے بہت اچھے نوٹس ہیں، دیکھیں یہ اگر کوئی بچہ خریدنا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ اس میں چیپٹروں کے سوالات کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے لکھی ہوئی ہیں، وہ صفحے بھی دی ہوئی ہیں کہ یہ صفحے سے اٹھایا گیا، تو اس سے یہ ہے کہ بچہ اچھے نمبروں سے کامیابی۔ اب دیکھیں نا، امام غزالی کے تجویز کردہ مقاصد تعلیم، یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے، یا مسلمانوں کے نظام تعلیم کے 5 مقاصد تحریر کریں، یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام مسلمانان مفکرین کے نزدیک مقاصد تعلیم کسی حد تک ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان سب کا نظریہ حیات اور نقطہ ایک ہی ہے، رضا الہی کا اصول۔ لہٰذا امام غزالی کے نزدیک مقاصد درج ذیل ہیں۔ معرفت کا حصول، ٹھیک ہو گیا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصد معرفت الہی ہے۔ ان کے نزدیک تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے جس میں معرفت الہی کی پہچان ہو سکتی ہے۔ ایک انسان اس وقت تک ذات باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی دینی تعلیم یعنی قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے۔ رضا الہی کا حصول۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا دوسرا مقصد رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کا مقصد فرمانبردار بننا ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرے، یعنی تعلیم کا جو مین مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، ٹھیک ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقہ سے تعلیم کے ذریعے حاصل کریں، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے اعلیٰ کردار کی تشکیل، ٹھیک ہو گیا، اعلیٰ کردار کی تشکیل۔ معرفت الہی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھی تعلیم وہ ہوتی ہے جو آدمی کو انسانیت کے عہدے پر فائز کرتی ہے، نیکی اور بدی میں تمیز کر کے نیکی پر راغب کرتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ یہ سب تعلیم ہی کی بدولت ممکن ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ خدا کی پہچان کا ذریعہ تعلیم ہی ہے۔ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اخلاقی اقدار کا فروغ امام غزالی کے قریب بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم نے پوری دنیا کے لیے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ آپ اپنی تعلیم کے ذریعے اخلاق، تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا ہے، مثلاً سچائی، دیانتداری، راست بازی، بڑوں کا احترام وغیرہ۔ اس کے لیے امام غزالی بھی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا فروغ چاہتے ہیں، یعنی کہ اخلاقی اقدار کا فروغ، یعنی کہ جو بندے کے اخلاق ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اور تعلیم، ہمارے جو نبی ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ ہر انسان کا اخلاق اچھا ہو اور سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، برے کاموں سے بچے، اور نبی پاک کی ساری تعلیمات اسی پہ مبنی ہیں۔ تسخیر کائنات، مسخر کرنا، کائنات کے اندر چھپی ہوئی چیزیں تلاش کرنا۔ اسلامی تعلیمات کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے اور ان کو عملی زندگی میں لانے پر زور دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، زمین میں پوشیدہ رازوں کو آشکار کرنے کے لیے تدابیر اور غور فکر کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ زمین میں چھپی ہوئی خزانے ڈھونڈو، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرو۔ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ دیکھو نا، اب ہاتھی کتنا بڑا ہے، وہ بھی انسان کے تابع ہو جاتا ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کائنات کے پوشیدہ خزانوں کو عمل میں لائے، یعنی جو اللہ کے چھپی ہوئی خزانے ہیں اللہ نے زمین میں چھپائے ہیں ہمارے لیے تاکہ انسان ڈھونڈے۔
دنیاوی ضرورتوں کا خیال۔ امام غزالی کے نزدیک دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے۔ ایک فرد کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو اس کو مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ دیکھیں نا، آپ کی دنیا اچھی ہوگی، آپ کے پاس اچھا مکان ہوگا، اچھی رہنے کی جگہ ہوگی، پیسے ہوں گے، آپ زکوٰۃ دے سکیں گے، حج کر سکیں گے، عمرہ کر سکیں گے، لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے۔ دنیاوی زندگی اچھی ہوگی تو آپ آخرت کی بھی زندگی اچھی بنا سکتے ہیں، اور تعلیم ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے اسے پیشوں کی تعلیم دی جائے یا کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل کر سکے۔ آخرت کی تیاری۔ امام غزالی کے نزدیک دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، یعنی دنیا میں جو عمل کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو دنیا کے اندر اسے یہ احساس دلایا جائے کہ آخرت میں اس کا کڑا احتساب ہوگا، تاکہ دنیا میں اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ بالکل ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے، چوری چکاری نہیں کرنی چاہیے، اس کا آخرت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ دنیا میں نیک اور اچھے عمل کرے تاکہ معاشرے میں امن اور سکون ہو۔ تعمیر کردار، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا بنیادی مقصد فرد کے کردار کی تعمیر ہے۔ تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر معاشرے کا مفید رکن بنائے، یعنی کہ تعلیم کا یہ کام بھی ہے کہ وہ جو بندے ہیں ان کے کردار کو مفید بنائے اور فرد کی کردار سازی کرے تاکہ وہ مشکل وقت میں ڈگمگا نہ جائے، پختہ دیوار کی طرح اپنی روایات قائم کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ 1.5 سوال کریں گے، جو کہ 5واں سوال ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت کتنی قسم کے ادوار موجود تھے اور ان کا نظم و نسق کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ سوال ہے، اور اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی مشکل پیش آتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بہت ہی بہترین قسم کے نوٹس ہیں، ان سے آپ 100% کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ صفحہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس صفحے سے آیا ہے، اور یہاں دیکھیں یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں صفحے۔ تو یہ میں نے پہلی دفعہ لگائے ہیں تو مجھ سے نہ کچھ مسٹیک آئی ہیں جن کو میں نے بعد میں درست کیا ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت اسی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی دے، 5 وقت نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔